السلام علیکم فرسٹ ایئر کلاس۔ آج ہم اپنے اردو کی حصہ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ نظم کا جو پہلی نظم ہے وہ حمد ہے۔ حمد آپ کو پتہ ہے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ تو چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، اسی لیے حصہ نظم کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی وحدانیت سے کریں گے۔ آپ کے سلیبس میں جو نظم ہے وہ امیر مینائی نے لکھی ہے۔ امیر مینائی سن 1828 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام امیر احمد تھا۔ مینائی وہ اپنے نام کے ساتھ اس لیے لگاتے تھے کہ وہ مخدوم شاہ مینا کے سلسلہ نسب سے ان کا تعلق تھا، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ مینائی لگاتے تھے اور امیر تخلص کرتے تھے، اسی لیے ان کو امیر مینائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امیر مینائی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ شروع میں جب انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تو ان پر لکھنوی رنگ بہت غالب تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا لکھنؤ میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ بڑی خالص اور تھوڑی مشکل الفاظ والی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی زبان کو صاف کیا، بہتر کیا، جس سے کہ آسانی سے سمجھ آنے والی ان کی اب جو شاعری ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی صاف اور سادہ الفاظ میں ہے۔ حمد اور نعت میں بہت کمال کی ان کی شاعری ہے، خاص طور پہ حمد اور نعت کی، اور اسی طرح ان کے نعتیہ مجموعے بھی کافی شائع ہوئے ہیں، اور بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور بہت خوبصورت ان کا انداز ہے لکھنے کا۔ یہ جو آپ کے حمد ہے اس کے پہلے شعر میں کہتے ہیں: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ مطلب بالکل آسان الفاظ کے چناؤ سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جہاں تمہاری ذات موجود ہے وہاں کسی اور کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانی عقل سے بلند و بالا ہے، کوئی اس کی بزرگ و برتر ذات تک انسان کی فہم پہنچ ہی نہیں سکتی۔ انسانی عقل جو ہے وہ اس قدر ناقص اور محدود ہے کہ وہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہی نہیں سمجھ پاتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بنایا، کیسے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سمجھنا انسان کے لیے ظاہر ہے اس سے بہت مشکل چیز ہے۔ اسی طرح آپ نے اس حوالے سے ایک شعر سنا ہوگا: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جمال تیرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی بنائی گئی کائنات ہے، سب چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم کائنات کی چھوٹی چیزوں کو ہی نہیں سمجھ پاتے تو ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کی کیا بڑائی ہے۔ لیکن ہمارا مذہب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام جہانوں سے طاقتور ہے، ہم اس کی ظاہری آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے اقبال کا شعر بھی سنا ہوگا: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ کہ اگر اللہ کی ذات کو سمجھنا اور دیکھنا ہے تو ہمیں اپنی دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ ہماری ظاہر کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر سکیں یا اسے دیکھ سکیں۔ دوسرا شعر ہے: لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شاعر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری طور پر نظر نہ آنے والے لیکن مختلف مظاہر میں کے ذریعے ہم اس پہ اپنی جو پہچان کراتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی حقیقت کو بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اے اللہ، تو بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہے، تم ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود جو مختلف مظاہر ہیں دنیا میں، جو مختلف کام ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے صاف ہم تمہاری کار فرمائی دیکھ سکتے ہیں۔ تیرے ہزاروں نشان ہیں جن کی مدد سے تمہیں پہچانا جا سکتا ہے، تاہم جو انسانی آنکھ ہے وہ مجسم شکل میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی تمہارے 100 نشان ہونے کے باوجود بھی ہم تمہیں ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو ہمیں اس کی بہترین مثالیں ملتی ہیں کہ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، سورج، چاند، ستارے سب ایسے ہیں جیسے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کیسے انہوں نے صبح سورج نے نکلنا ہے، کیسے شام کو غروب ہونا ہے،
باقی پانی، سمندر، ریگستان، جس بھی چیز پہ ہم غور کریں وہ ایسے سموتھلی، جسے کہتے ہیں نا ساری دنیا چل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو۔ یعنی ہم ان تمام مظاہر میں، ہوا کے چلنے تک میں ہم اللہ کی ذات کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم اسے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ لاکھ پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ بے پردہ بھی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں اس کی بڑائی، اس کی بنانے کی طاقت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اسی طرح 100 نشانیاں موجود ہیں اس کی ہونے کی، صبح کا آنا، رات کا آنا، موسموں کا بدلنا، تمام جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں ہم اس کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے نشان کو نہیں پا سکتے۔ یعنی بظاہر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ یعنی بظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نشانی موجود نہیں، لیکن ہمیں ہر جگہ پہ اس کی نشانیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے باوجود بھی ہر چیز میں اس کی ذات کو کہیں پہ بھی اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تیسرا شعر ہے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے خلوت کا مطلب ہے علیحدگی، یعنی تنہائی، اور جلوت کا مطلب ہے کہ سب کے سامنے جہاں لوگ دیکھ رہے ہوں، یعنی محفل میں۔ اسی طرح پنہاں کا مطلب ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، اور عیاں کا مطلب ہے ظاہر ہوا، یعنی سب کو نظر آتا ہوا۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو تمام کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، یہاں زمین کیا، زمین سے بڑے جو سورج، چاند اور ستارے ہیں، وہاں سے لے کر زیر ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں تک تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہاری قدرت میں ہیں۔ تمہاری قدرت سے باہر یہاں پہ کچھ نہیں۔ دنیا میں جو بھی ادنا ہے، اعلیٰ ہے، ہر چیز تیری قدرت میں ہے۔ اسی لیے تم ہماری تنہائی میں بھی موجود ہو اور ہماری محفل میں بھی۔ تم کہیں پہ تو تمہاری ذات ہمیں چھپی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کہیں کہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ کے سوا اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہیں تمہاری ذات بالکل عیاں ہے، ظاہر ہے، سب کو نظر آتی ہے کہ ہاں یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ زمین میں کا ایک مخصوص انداز میں چلنا، دن رات کا آنا، سالوں کا بدلنا، موسم کا بدلنا، ان سب چیزوں سے بظاہر ہم چاہے اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، لیکن ان چیزوں سے اللہ کی ذات عیاں ہے، واضح ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہے نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ مطلب اس کی ذات ہمیں بظاہر دکھائی نہ دینے کے باوجود بھی ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، ہر تنہائی میں، محفل میں، ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ نے خواجہ میر درد کا بھی وہ شعر سنا ہوگا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ یعنی ہم نے دنیا میں آ کے ادھر ادھر دیکھنے میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پایا۔ ہر طرف ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس چیزوں کو بنانے والا، اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح میر تقی میر کا بھی ایک شعر اسی طرح کا مفہوم رکھتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، دیا دکھائی مجھے تو اس کا اسی کا جلوہ میر، دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کر نظر جہاں میری، کہ جہاں بھی میری نظر گئی دنیا میں، مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پھولوں کے کھلنے سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم خلوت میں، تنہائی میں بھی اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ بھی سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ ہمارے اندر موجود ہے، ایک طرح سے ہمارے ساتھ ہے ہر وقت۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تم خلوت میں بھی ہو، ہماری تنہائی میں بھی، ہماری محفلوں میں بھی، ہماری ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے۔ کہیں کہیں تو یہ ذات چھپی ہوئی ہے، پنہاں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کہیں یہ ذات ہمیں عیاں نظر آتی ہے، موسموں کے بدلنے میں، خوبصورتی میں، پھولوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔